ایک خوشگوار موسم میں وہ چھوٹی لڑکی کتاب ہاتھ میں تھامے بہت غور سے شفا آنٹی کے آفس میں جھانک رہی تھی، جہاں وہ شخص آج پھر بیٹھا نہ جانے کیا بول رہا تھا۔ آفس سے آتی اونچی آوازیں بے اختیار ہی حنا کا دھیان اپنی اور کھینچ رہی تھی۔ وہ کچھ الجھی ہوئی تھی، وہ جاننا چاہتی تھی آخر وہ کون ہے۔ شفا آنٹی ایک جھٹکے سے اپنی کرسی دھکیلتی اٹھی کھڑی ہوئیں۔ وہ شخص اٹھا اور غصے سے بھرپور چہرہ لیے کندھے جھکائے آفس سے باہر نکلا۔ وہ اسے دھیرے دھیرے چلتا دیکھ رہی تھی۔ وہ حنا سے کچھ ہی فاصلے پر ایک اونچی سیڑھی پر بیٹھا، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام گیا۔ وہ اپنی کتاب ایک طرف رکھتی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے قریب آ رکی۔ مرحبا انکل۔ اس خوبرو شخص نے چہرہ گھما کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ مرحبا۔ وہ رخ موڑ گیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو حنا اس سے کچھ ہی فاصلے پر براجمان ہوئی۔ کیا میں جان سکتی ہوں آپ کون ہیں؟ کیونکہ میں آپ کو یہاں بہت دفعہ دیکھ چکی ہوں۔ وہ خاموش تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بد نصیب باپ ہوں میں۔ اس کی آواز میں ایک دکھ اور ندامت تھی۔ وہ کچھ الجھی۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ کیا آپ یہاں کسی کو جانتے ہیں؟ ہاں، جانتا ہوں، مگر وہ مجھے نہیں جانتی۔ کون نہیں جانتی؟ وہ سیدھی ہوئی۔ تم یہاں کب سے ہو بیٹی؟ ابراہیم نے سوال کیا۔ مجھے یہاں آئے 7 سال ہو گئے ہیں۔ وہ رکا۔ کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ جی ضرور، کیوں نہیں؟ کیا تم ایک لڑکی کو جانتی ہو؟ وہ یہاں رہتی تھی کچھ عرصہ پہلے، مگر اب وہ یہاں سے جا چکی ہے۔ یہاں سے تو بہت سی لڑکیاں جا چکی ہیں انکل۔ نہیں، وہ لڑکی کافی بڑی تھی۔ میرا مطلب وہ اب 20 سال کی ہے تقریباً، اتنے ہی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو حنا ایک پل کو رکی۔ کیا آپ عشاء کی بات کر رہے ہیں؟ عشاء؟ ابراہیم نے زیر لب دہرایا۔ کیا اس کا نام عشاء ہے؟ یہاں سے ایک لڑکی 19 سال کی عمر میں گئی تھی۔ وہ ایک پل میں سیدھا ہوا۔ کیا تم جانتی ہو وہ کہاں ہے؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ وہ تیز تیز بول رہا تھا۔ حنا نے ایک پل کو حیرانی سے اسے دیکھا۔ نہیں، جانتی میں نہیں کہ وہ کہاں ہے، مگر آپ کون ہیں؟ میں اس کا باپ ہوں بیٹی۔ وہ تیزی سے بولا۔ کیا واقعی؟ مگر عشاء تو… وہ رکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اتنا کہ میں تو اپنے رب سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا۔ میں بہت گناہ گار ہوں۔ وہ خوبرو آدمی بے بسی سے بول رہا تھا۔ انکل، کیا آپ واقعی عشاء کے بابا ہیں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ وہ اس چھوٹی لڑکی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ہاں، بتا سکتی ہوں۔ اس کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، بھوری اور بڑی بڑی، اور اس کے بال… وہ مضبوط سا آدمی ڈھہ سا گیا۔ وہ سیڑھی سے نیچے جا بیٹھا۔ بال بھورے رنگ کے، لمبے اور خوبصورت۔ حنا کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا۔ وہ مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس خوبرو شخص کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میری صنم، وہ صنم جیسی ہے۔ اللہ، یا اللہ، وہ بلند آواز میں روتا ہوا بول رہا تھا۔ وہ میری صنم جیسی ہے، میری بیٹی۔ وہ ان خوبصورت آنکھوں والی ہے جنہوں نے مجھے خود میں قید کر دیا تھا۔ اللہ، وہ اتنی بلند آواز میں چلایا کہ حنا ایک دم اٹھ کر اس سے فاصلے پر ہوئی، مگر اگلے ہی پل
اس کے قریب بیٹھتی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ انکل آپ روئیں مت، میرے اللہ مجھے میری بیٹی دے دے، بس ایک دفعہ۔ وہ چلا رہا تھا، انکل آپ پلیز۔ ہنا، ایک زوردار آواز پر ہنا نے مڑ کر دیکھا۔ شفا آنٹی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اجنبیوں سے بات نہیں کرنی۔ چلو شاباش، اندر کمرے میں جاؤ۔ وہ 1 منٹ میں فاصلے پر ہوئی۔ وہ خوبرو آدمی زمین پر پڑا، اپنے آنسوؤں میں ہی کہیں غرق ہو رہا تھا۔ وہ ایک نگاہ اس پر دھڑاتی کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھیں بہت پیاری ہیں۔ چلتے چلتے اسے اچانک ایک ٹھوکر لگی۔ وہ منہ کے بل زمین پر جا گرا۔ میری صنم، تمہاری آنکھیں میری بیٹی کے پاس ہیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ۔ زمین پر پڑا وہ شخص بے بس تھا۔ وہ آدمی تم سے کیا بات کر رہا تھا ہنا؟ شفا آنٹی سے اپنے آفس میں روکے غصے سے پوچھ رہی تھی۔ آنٹی کیا وہ واقعی عشاء کے بس خاموش، اس سے آگے نہیں بولو گی تم۔ عشاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ وہ آدمی جھوٹا ہے، آج کے بعد اس سے کبھی بات نہیں کرو گی تم، سمجھ گئی؟ وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ ہنا میری بات سنو۔ اسے جاتے ہوئے روک کر شفا آنٹی نے اسے کندھے سے تھاما۔ اگر تم عشاء سے ملو تو اس بات کا ذکر اس سے مت کرنا، میری بات مانو گی نا تم؟ وہ اسبات میں سر ہلا گئی، مگر وہ چھوٹی لڑکی ایک عجیب سی کشمکش میں گر چکی تھی۔ وہ الجھتی ہوئی کمرے میں آئی۔ وہ بے دہانی میں چلتی ہوئی اسٹڈی ٹیبل کے قریب جا بیٹھی۔ بیڈ کے اوپر والے حصے میں بیٹھی اس لڑکی نے انگلی سے اپنا چشمہ اتار کر اسے ایک گہری نگاہ سے دیکھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی اس کے قریب آ بیٹھی۔ کہاں الجھی ہوئی ہو مس ہنا؟ کہیں نہیں، وہ نظر انداز کر گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کسے نظر انداز کر رہی ہے۔ وہ 9 سال کی لڑکی بہت گہرائی سے ہر تاثر سمجھتی تھی۔ کیا کوئی پہیلی ہے جسے تم سلجھا نہیں پا رہی؟ وہ ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہنا نے ایک نگاہ اسے دیکھتے اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے بتاؤ، پہیلیاں سلجھانے میں تو میں ماہر ہوں، تمہاری پہیلی بھی سلجھا دوں گی۔ ہنا نے سر جھٹکتے رخ موڑا۔ یقین نہیں کیا مجھ پر؟ ایسی بات نہیں ہے فدار، بس یہ بات عجیب ہے۔ شفا آنٹی نے کہا کہ اس شخص کا عشاء سے کوئی تعلق نہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس آدمی کی آنکھوں میں سچ نظر آ رہا تھا۔ لگا جیسے وہ جو بول رہا ہے وہ سچ ہے۔ وہ الجھ رہی تھی۔ تو دوبارہ سے پوچھ لو اس سے، وہ چشمہ درست کرتی بولی۔ مگر وہ کیسے؟ کیا وہ آدمی یہی ہے؟ فدار کی بات پر ہنا نے ایک نگاہ باہر دوڑائی اور نفی میں گردن ہلائی۔ شاید وہ چلا گیا۔ تو جب وہ دوبارہ آئے تو اس سے پوچھنا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنا۔ اگر وہ آنکھوں کا زاویہ بدلے یا ان کا رخ ادھر ادھر کرے تو سمجھ لینا وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر وہ ایک طرز میں تمہیں دیکھ کر بات کرے تو سمجھ لینا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ہنا نے اسے بغور دیکھا، مگر شفا آنٹی نے منع کیا اس سے بات کرنے سے۔ ہاں، اس کے لیے میں ہوں نا، فدار نے بال جھٹکتے کہا۔ ہاں، اب تو میں جان کر رہوں گی۔ ہنا کی بات پر وہ کھل کر ہنسی۔
بہت اچھی بات، لگتا ہے تم پر بھی میری سنگت کا اثر پڑ رہا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی دوبارہ سے بیڈ پر جا چڑھی۔ حنا نے گہری سانس بھری۔ وہ جاننا چاہتی تھی اور اب وہ جان کر ہی رہے گی۔ حنا، ذرا میرے ساتھ آنا، کچھ کام ہے۔ گل فام کی آواز پر وہ اسبات میں سر ہلاتی کچن میں مصروف ہوئی۔ کچن سے نکلتی وہ بے اختیار ہی شفا آنٹی کے آفس کی طرف چل دی۔ اندر جھانک کر دیکھنے پر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ ٹیبل پر پڑی چیزوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کا عشا سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ الجھی۔ شفا آنٹی کی بکس کلیکشن کی طرف بڑھتی۔ وہ مختلف بکس دیکھتی، ایک کتاب ہاتھ میں لیے کمرے میں آ بیٹھی۔ شام نے اپنے پر پھیلائے تو آسمان پر اس جادوئی دنیا کی آمد ہوئی۔ وہ کتاب کے ورق پلٹتی، پڑھنے میں مصروف تھی۔ ایک جگہ رکتی وہ بغور سامنے بنی ایک تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ ورق پلٹی، وہ ایک پل کو رکی۔ واپس سے پچھلا پنہ پلٹتی وہ غور سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ نشان کسی فلیگ پر بنا تھا۔ وہ کسی ملک کا فلیگ تھا، مگر وہ شیر اور اس کی پونچھ پر حنا نے غور کیا۔ وہ کسی چیز جیسی لگ رہی تھی۔ حنا کی نگاہ ایک دم ہی آسمان کی طرف دوڑی۔ ہاں، وہ وہی تو ہے، وہ تو دب ہے، اکبر کی دب۔ ہاں، میں نے ڈھونڈ لی اس چشمش کی پہیلی۔ وہ مسکرائی۔ وہ غور سے کبھی کتاب کو تو کبھی آسمان پر دیکھتی۔ وہ سوالیہ نشان ایک پونچھ جیسا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ گھنگریالے بالوں والی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں، آ گئی تم؟ چلو میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس کا بازو پکڑتی باہر کی جانب بڑھی۔ آڈی کے باہر کھڑی وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فدار نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ دیکھو وہ سوالیہ نشان، وہ دب ہے، اکبر کی دب۔ بالکل اس جیسی ہے نا؟ وہ چہک کر بولی تو فدار کی آنکھیں ایک دم چھوٹی ہوئیں۔ واہ! سلو اینڈ اسٹیڈی ونس دا ریس۔ دیر سے ہی صحیح، مگر تم نے ڈھونڈ لی، فدار نے مسکراتے کہا۔ ہاں نا، وہ مسکرائی۔ اچھا ذرا اب گنو، وہ سب کتنے ہیں؟ حنا نے انگلی آسمان کی طرف گننا شروع کیا۔ 7 ہیں۔ 7 کا مطلب جانتی ہو؟ حنا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس 7 کا مطلب آخر کیا ہے؟ یہ تمہاری اگلی پہیلی ہے۔ ڈھونڈو، کہتی ہوئی وہ اپنی اینک درست کرتی کمرے کی طرف بڑھی۔ حنا نے سوالیہ نگاہ آسمان پر دوڑائی۔ 7 کا مطلب؟ اب یہ کیا نئی بلا ہے؟ وہ سر پر ہاتھ رکھتی کمرے میں آتی، ٹیبل کے قریب کرسی پر بیٹھی۔ 7 آخر کیا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی، اور وہ چشمش اسے ایک نئی کشمکش میں ڈال کر آرام سے سو رہی تھی۔ بھائی جان، میرا کل ایگزام ہے، تو کیا ٹویٹر گھر 9 بجے حاضر ہوگا؟ اس کی بات مکمل ہونے سے قبل وہ سنجیدہ شخص بول پڑا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ عثمان بے کے قریب ٹیبل پر پڑے موبائل نے چنگھاڑ کر اس کا دھیان اپنی اور کھینچا۔ اس نے ایک نگاہ موبائل کی اسکرین پر دوڑائی تو ان نیلی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ یوسف بے یہیں ہے، کہتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بنا دھیان دیے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ وہ سنجیدہ شخص نہ جانے کیوں، مگر اپنے سامنے کھڑا ایک الگ
اور عجیب احساس محسوس کر رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ بلیک کلر کا کرتا شلوار پہنے، گلے میں سفید لمبی سی شال اوڑھے، وہ اپنے قدم بڑھا چکا تھا جو اب رک نہیں رہے تھے۔ وہ زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی، ہاتھ میں مٹی کا گلدان تھامے اس پر رنگ کرنے میں مصروف تھی۔ ارگل خاتون اس کے مقابل بیٹھی، ایک گول گھومتے چرنے پر مٹی کا ڈھیر رکھے اس چرنے کو گول گھماتی اور اس مٹی کو ایک گلدان کی شیپ دیتی۔ وہ بغور اس کام کو دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ مجھے بھی بنانے دینا آنٹی پلیز، مجھے بھی کرنا ہے یہ۔ کافی دنوں بعد وہ اس چھوٹی سی شاپ میں اپنی ماں کے ہمراہ بیٹھی کچھ نیا کرنے اور مسکرانے میں مصروف تھی۔ ہاں ضرور، بس یہ ایک میں بنا لوں، پھر ان سب کو سوکھنے کے لیے رکھ دوں گی، پھر باقی کے تم بنا لینا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی اپنے کام میں مصروف تھی۔ آخری گلدان اٹھاتی وہ انہیں سنبھالتی شاپ سے باہر نکلی۔ عشا نے وہ چھوٹا سا چرخہ اپنے قریب کرتے مٹی کا ایک ڈھیر اس پر رکھا اور چرنے کو گھما دیا۔ وہ مٹی گھوم رہی تھی۔ وہ ہلکا سا پانی لگاتی ایرگل کی طرح اسے ایک گلدان کی شیپ دے رہی تھی۔ شاپ کی گھنٹی بجی۔ عشا نے ایک نگاہ دیکھا۔ وہ نیلی آنکھوں والا شخص اپنی بھرپور پرسنالٹی لیے کھڑا تھا۔ ایک پل میں وہ ہاتھ پانی سے صاف کرتی اپنی جگہ سے اٹھتی، گلے سے اسکارف اتار کر سر پر اوڑھ گئی۔ عشا نے جھک کر دیکھا، وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ ارے آپ، مرحبا، وہ ہاتھ صاف کرتی بولی۔ مرحبا، وہ بھاری آواز میں جواب دے گیا۔ آپ یہاں؟ پھول چاہیے کیا؟ وہ رخ موڑے اب اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں آخر کیوں موجود ہے۔ ارگل خاتون، وہ کہاں ہیں؟ وہ مٹی کے گلدان بنا رہے تھے، وہ انہیں دھوپ میں رکھنے گئی ہیں، ابھی آتی ہوں گی۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ اسے ہاتھ کا اشارہ کرتی ایک طرف ہوتی کچھ رنگ کیے گلدان اپنی جگہ سیٹ کرنے میں مصروف ہوئی۔ وہ بینچ پر گردن جھکائے بیٹھا تھا، مگر زیادہ دیر وہ اس پوزیشن میں نہ رہ سکا۔ گردن اٹھا کر دیکھنے پر اس کی نیلی آنکھیں ان بادامی آنکھوں پر جا رکیں۔ ان پھولوں کا کیا مطلب ہے؟ بھاری آواز سنتے وہ رخ اس کی جانب کر گئی۔ عشا کے ہاتھ میں سرخ رنگ کے پھول تھے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ وہ سیدھی ہوئی۔ ان سب کا مطلب تو نہیں جانتی، ہاں مگر ان میں سے کچھ کا مطلب پتہ ہے۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ گلابی پھول کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، ایک تھینک یو کی طرح، ایک شکرانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اٹھ کر اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ہوا۔ اور یہ سرخ پھول گہری محبت کی علامت ہیں۔ یہ ہمت، احترام اور تعریف کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ سفید پھول، اس نے چہک کر ان سفید پھولوں کو چھوا تو مقابل شخص کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ سفید پھول معصومیت اور پاکیزگی کی علامت ہوتے ہیں۔ یہ ایک نئی شروعات، سادگی اور خوشیوں سے بھرپور زندگی کے شروعات کے لیے دیے جاتے ہیں۔ وہ خوشی سے بولی، لگتا ہے آپ کو یہ پسند ہے۔ وہ مسکرائی اور وہ نیلی آنکھیں
اس کے نمایاں ہوتے ایک ڈمپل پر جا ٹھہری۔ یہی سمجھ لیں۔ ایرگل خاتون نے ایک نگاہ اپنے سامنے کھڑے اس جوان پر دوڑائی۔ ماشاءاللہ، آج خیر سے آمد ہو ہی گئی جناب صاحب کی۔ وہ قریب آتی، اس کے سر پر ہاتھ رکھتی، مسکرائیں۔ ایرگل سے خیریت دریافت کرتا، وہ ان سے باتوں میں مصروف تھا، جبکہ وہ واپس سے اپنے کام پر بیٹھی مٹی سے ہاتھ پیر سے گندے کر چکی تھی۔ وہ نیلی آنکھیں روکنے کے باوجود اس سنجیدہ شخص کی ایک نہیں مان رہی تھی۔ آخر اس نافرمانی سے پیچھا چھڑاتا وہ ایرگل خاتون کو ایک لفافہ تھماتا شاپ کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ عثمان بے نے ایک گہری سانس بھری۔ وہ ایک قدم بڑھا، مگر وہ قدم زمین پر رکھنے سے پہلے ہی وہ مڑا۔ وہ نیلی آنکھیں ایک پل کو اس حجاب زدہ چہرے پر ٹھہری اور اگلے ہی پل وہ مضبوط قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر وہ اسٹرانگ شخص اپنی بینائی اسی ایک نگاہ میں کہیں گم کر چکا تھا۔